بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد۔ نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے۔ نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے منشے اور مراد کو، اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کیا کرنے کا حکم دیا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے منشے اور مراد کو بندوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا، خود عمل کر کے دکھایا اور امت سے عمل کا مطالبہ کیا کہ وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے اللہ وہ کہہ رہے ہیں، اور ہماری کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ پاک نے جو فرمایا اس طریقے میں ہماری کامیابی۔ اور ایک موٹی سی بات ہے، استاد جب کوئی بات اپنے شاگرد کو کہتا ہے اور جو بات استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے اسی پر عمل کرنے میں اس کا فائدہ ہے، اس سے ہٹ کر کام کرے گا تو غلط ہوگا۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ صرف کتابیں پڑھ کر کوئی آدمی زندگی نہیں گزار سکتا۔ کتابیں پڑھ کے تو کڑھی کھچڑی نہیں بنا سکتے، بریانی نہیں بنا سکتے۔ ایک بچی تھی اسکول میں پڑھ رہی تھی، تعلیم کا آخری سال تھا، ماں نے سوچا کہ اب 1 سال مکمل اس کو کچن کے پلیٹ فارم پہ میں ساتھ میں لے کر کھڑی ہوں گی اور اس کو کوکنگ سکھاؤں گی، فن طباخی سکھاؤں گی، امور خانہ داری سے واقف کراؤں گی، اس کے بعد اس کا کوئی رشتہ لوں گی۔ لیکن رشتہ اتنا بہترین، اتنا شاندار جاندار آیا کہ سب کے منہ میں پانی آ گیا۔ لیکن ماں کو فکر اس بات کی تھی رشتہ اگر قبول کر لیں یہ تو فوراً نکاح کرنا چاہتے ہیں، جلدی رخصتی چاہتے ہیں، میری بچی کو تو ابھی کھانا پکانا نہیں آتا۔ تو بچے بھی ماں کی اس پریشانی کو بھانپ گئی۔ ماں نے کہا، بچی نے کہا امی تم فکر مت کرو، جیسا بڑوں کی رائے ہو ویسا رشتہ کر دو۔ رہی بات کھانا پکانے کی، تو آج کل ریسیپی کی بہت ساری کتابیں ملتی ہیں کوکنگ کی، میں کتابیں لے آؤں گی بک شاپ سے اور اس کو دیکھ دیکھ کے پھر میں کوکنگ کیا کروں گی۔ خیر وہ لائبریری سے کہیں سے کتابیں خرید کے لائی، باکس بھر کر جہیز کے سامان میں وہ بھی لے کے گئی۔ اب 2 5 10 دن سسرال میں دعوتیں چلتی رہی۔ جب دعوتوں کا کورم پورا ہوا، اب ساس نے کہا کہ بیٹی آج تو آپ اپنے ہاتھ سے بریانی بنا کے کھلاؤ سب کو۔ کہا اچھا امی آپ فکر نہ کریں۔ اب اس نے وہ باکس کھولا کتابوں کا اور اس میں سے کوئی بک نکالی، شاید رضیہ کا شاہی دسترخوان ہوگا، ایک کتاب ہے رضیہ کا شاہی دسترخوان۔ اب اس میں سے چیپٹر کھولا حیدرآبادی بریانی۔ اب اس میں لکھا تھا بریانی میں کہ اگر 5 افراد کھانے والے ہوں تو 5 کپ چاول لیں اور اتنی لونگ لیں، اتنی الائچی لیں، اتنی کالی مرچ لیں، اور جب نمک کی باری آئی تو لکھا حسب ضرورت ڈالیں۔ اب حسب ضرورت سمجھ میں نہیں ہے، حسب ضرورت کیا ہوتا ہے؟ حسب منشا حسب ضرورت یہ کیا ہوتا ہے؟ بھئی جتنا کسی کو نمک چاہیے اتنا ڈالیں، تو مٹھا بھر کے نمک ڈال دیا، مٹھی بھر کے نمک ڈال دیا۔ اور چاول جو لینے کے لیے کہا اس میں یہ نہیں لکھا کہ صاف بھی کرنے ہوتے ہیں چاول،
بغیر صاف کیے بغیر چنے ہوئے ڈال دیے، چنانچہ اس میں کچھ کنکریاں بھی تھیں وہ بھی اسی میں چلی گئی۔ اب جس وقت اس نے کوکنگ کر کے پوری ڈش آؤٹ کیا اور ٹیبل پہ اس کو سرو کیا، اب جس نے منہ میں رکھا وہ تھو تھو کر کے اٹھ گیا۔ دوستو، صرف کتاب پڑھ کر تو بریانی نہیں بنا سکتے، کڑھی کھچڑی نہیں بنا سکتے، دال چاول نہیں بنا سکتے۔ آدمی اپنی پوری زندگی کیسے بنا سکتا ہے؟ معلوم ہے اللہ پاک نے کتاب اللہ بھی نازل فرمائی، لیکن کتاب اللہ سے پہلے رسول اللہ کو بھیجا اور رسول اللہ پر کتاب اللہ کو نازل کیا، اور پھر فرمایا کہ آپ ان کی تربیت کرو۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے بھی دکھائی، قرآن پاک کو سمجھایا بھی، اور قرآن پاک کی روشنی میں امت کا تزکیہ کیا۔ بہرحال تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو احکام ہمیں دیے ہیں ان کو فالو کرنے میں ہماری عزت ہے، اسی میں ہماری آبرو ہے، اسی میں ہماری سلامتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس کے خلاف کرنے میں نقصان ہے، اس کے خلاف کرنے میں نقصان۔ ہر کمپنی نے اپنا جو بھی پروڈکٹ بنایا ہے اس پروڈکٹ کے ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ، یوزر مینول باکس کے اندر وہ ضرور رکھتے ہیں۔ اس یوزر گائیڈ کے اندر، یوزر مینول کے اندر آپریٹنگ سسٹم، اسمبلی سسٹم جی، اور اس کی کنفیگریشن، یہ ساری کی ساری تفصیلات لکھی ہوتی ہیں۔ تو اس کتابچے کو سامنے رکھو اور اس کے مطابق اس کو استعمال کرو، اور اس میں نیچے لکھا رہتا ہے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر انسٹالیشن کرو گے، بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اس کو آپریٹ کرو گے جی، تو اگر خراب ہو جائے تو کمپنی اس کی وارنٹی اور گارنٹی دیتی، اور اگر اس کے خلاف کرو گے تو نو وارنٹی نو گارنٹی۔ ٹھیک دوستو، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اللہ خالق ہیں، میں اور آپ مخلوق ہیں۔ خالق بہتر جانتا ہے مخلوق کے لوز پوائنٹ کو، ہارڈ پوائنٹ کو، لہٰذا اس رب نے ہمارے لیے جو بہتر تھا، ہمارے لیے جو بہتر اور نقصان دہ تھا، اس تمام کی تفصیلات اپنے نبی کو بتلا کر ہمارے پاس ان کو مبعوث کیا، اور انہوں نے زندگی گزار کے جس طرح بتلائی، زندگی گزار کے جس طرح سکھلائی جی، اس طرح زندگی گزارنے میں ہماری کامیابی۔ اتنی بات سمجھ میں آئی دوستو؟ معلوم ہوا مان کر چلنے میں فائدہ ہے اور نہ مان کر چلنے میں نقصان ہے۔ اپنی عقل نہ چلائیں، بہت ساری جگہ پہ عقل کو سنبھال کے رکھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو مت چلاؤ۔ جو نقل کہہ رہی ہے، جو حدیث کہہ رہی ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے، اس پر عمل کرو، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ ورنہ ہماری عقل تو یہ چاہتی ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، گھر کے اندھیرے کونے میں لائٹ آف کر کے چپ چاپ ڈوب کے پڑھو، کتنا اچھا ہے۔ ہماری عقل تو یہ چاہتی ہے، لیکن عقل کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا۔ گھر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا مردوں کو کہا جماعت کی نماز پڑھو، مسجد میں پڑھو، اور اس کے اندر حکمتیں ہیں، اس کے اندر حکمتیں ہیں۔ اللہ اکبر کرے، اس سے یونٹی بنتی ہے، اس سے ایک دوسرے کی مزاج پرسی کا مزاج بنتا ہے، ایک دوسرے کی خوشی غمی کا پتہ چلتا ہے۔ جب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کون ہاسپٹلائز ہے، کون بیمار ہے، کون غریب ہے، کیا ہے، تو پھر آدمی کا دست تعاون کیسے بڑھے گا؟ یہ پتہ تبھی تو چلے گا کہ فلاں آدمی روزانہ نظر آتا تھا، آج 2 دن سے کیوں نہیں دکھ رہا؟ کہ آپ کو پتہ نہیں، وہ تو ہاسپٹلائز ہے، سیریس۔ اچھا، ارے یار غریب آدمی، اور تم نے بتایا نہیں جی۔ اب فوراً پہنچے جیب میں کچھ لے کر ہدیہ پہنچانے کی۔ تو یہ کب پہنچے؟ جب کہ مسجد کی نماز پڑھی، جماعت کی نماز پڑھی، تبھی تو پتہ چلا۔ گھر کے کونے میں نماز پڑھتے تو کیا پتہ چلتا کون جی رہا ہے اور کون مر رہا ہے، اور نہ جانے کتنی حکمتیں ہیں۔ تو عقل تو بہت کچھ چاہتی ہے، عقل کے پیچھے نفس کار فرما ہوتا ہے، لیکن جو وحی کے ذریعے سے ہمیں علم ملا ہے وہ بالکل پرفیکٹ، اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ اس سلیقے اور طریقے کو اپنانے میں ہماری کامیابی ہے، اور اس کو چھوڑنے میں ہماری ناکامی۔ اور بڑا جو چھوٹوں کو سمجھائے، کہے، عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ چھوٹا اس بات پر عمل کر لے۔ دریا کے اندر ایک بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو نصیحت کی، دریا کے اندر بڑی مچھلی نے چھوٹی مچھلی کو نصیحت کی، اور نصیحت کیا کی؟ نصیحت یہ کی کہ دیکھو، اگر کوئی ایل شیپ میں
کوئی کانٹا نظر آئے اور اس کے پیچھے ڈور بھی بندھی ہوئی ہو اور اس کے آگے کوئی خوراک بھی لگی ہوئی ہو، مثلا گوشت کی کوئی بوٹی ہو یا کوئی کیڑا وغیرہ اس میں ہینگ کیا گیا ہو، خبردار اس کو اپنی غذا سمجھ کے مت کھانا، اس لیے کہ اس غذا کے پیچھے ایک کانٹا ہوگا جو تمہارے حلق میں پھنس جائے گا، منہ میں پھنس جائے گا، اور وہ جو ڈوری ہے وہ کسی شکاری کے ہاتھ میں باہر ہے، موجود ہے جی، اس کو پتہ چلے گا، ڈوری جب ٹائٹ ہوگی وہ فوراً جھٹکا مار کے تمہیں باہر نکال دے گا، پھر تمہیں دبا کے تمہارے منہ میں سے وہ کانٹا نکالے گا اور ایک تھیلی کے اندر تمہیں قید کر کے لے جائے گا، پھر گھر پہ جا کر جی اس کی اہلیہ صاف کرے گی اور تمہارے کو پنچ لگائے گی اور مرچ مسالے اس میں بھرے گی، اس کے بعد کڑھائی کے اندر تیل چڑھائے گی اور پھر ڈپ فرائی تمہیں کرے گی، اس کے بعد وہ ڈش آؤٹ کرے گی اور گھر کے جتنے افراد ہیں 32 دانتوں سے تمہیں چبا چبا کے کھائیں گے۔ اب اگر وہ بڑی مچھلی کی بات کو چھوٹی مچھلی مان لیتی ہے، سمجھ لیتی ہے اور عمل کر لیتی ہے تو خیر ہے، اور اگر نہیں کرتی بلکہ حجت کرتی ہے، کہاں ہے یہاں کانٹا لٹکا ہوا، کہاں ہے اس میں ڈور بندھی ہوئی، کہاں ہے شکاری بیٹھا ہوا، کہاں ہے عورت، کہاں ہے اس کے ہاتھ میں چھری، کہاں ہے مرچ مسالے، کہاں ہے کڑھائی، کہاں ہے چولہا، کہاں ہے کھولتا ہوا تیل، یہ سب بیکار کی بات ہے، میں نہیں مانتی۔ اگر وہ مان لیتی تو اس میں اس کی بھلائی تھی اور خیر تھی، اور نہ ماننے کا اس نے عزم کیا، ارادہ کیا، اب تباہی اس کی یقینی۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر اگر ہم عمل کر لیں، چاہے ہماری عقل میں وہ آئے یا نہ آئے ابتداءً، تو اس میں ہماری کامیابی ہے، اس میں ہماری بھلائی ہے، اس میں ہماری خیر ہے، اور اگر نہیں عمل کرتے ہیں تو دوستو دنیا میں بھی ذلت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور آخرت میں تو ہے ہی ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے فرمایا، غالباً دوسرے صحابہ بھی موجود تھے، کہ کون ہے جو میری 5 نصیحتوں کو یاد کرے اور ان پر خود عمل بھی کرے اور ان کو دوسروں تک پہنچائے اور ان کو عمل پہ کھڑا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھایا کہ میں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے 5 نصیحت فرمائی۔ وہ 5 نصیحتیں جوامع الکلم ہیں، یعنی ایک ایک نصیحت پر گھنٹوں بندہ بات کر سکتا ہے، اور ایک ایک نصیحت کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو گویا کوزے میں بند کر دیا ہے۔ زندگی کی کامیابی کی ضمانتیں ہیں ان 5 نصیحتوں کے اندر۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہوں سے بچنا تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج کی اس مجلس میں اہم موضوع آج یہی ہے کہ گناہوں سے بچنا تم سب سے بڑے عابد کہلاؤ گے۔ کیا مطلب؟ ذرا ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک آدمی ہے جو 5000 روزانہ کماتا ہے، 5000 روزانہ کماتا ہے، لیکن 5 کے 5 عیاشی میں، جوئے میں، شراب نوشی میں ضائع کر دیتا ہے۔ رات کو جب سوتا ہے تو اس کی جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ہے جو 1000 یومیہ کماتا ہے، 500 خرچ کرتا ہے اور 500 بچا کے رکھتا ہے۔ جب مہینے پہ ٹوٹل لگا جی تو جو 5000 کماتا ہے، کمائی تو اس نے زیادہ نا، لیکن جب چیک کیا گیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور جو 1000 کماتا تھا اس نے 500 خرچ کیے اور 500 بچائے تھے، اماؤنٹ تو اس کے پاس نکلا۔ تو مالدار کون کہلایا؟ 5000 والا یا 1000 والا؟ 1000 والا۔ تو دوستو ایک کمانا اور دوسرے اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ دونوں الگ صلاحیتیں ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس جمع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کمانے کی نہیں، اور بعض کے پاس کمانے کی ہوتی ہے، جمع کرنے کی نہیں۔ ٹھیک اسی طرح ہم میں سے بہت سے مومن ایسے ہیں جو فجر بھی جماعت سے پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیر خیرات بھی کرتے ہیں، مناجات بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، جی ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی مضبوطی سے کرتے ہیں، بد نگاہی بھی خوب کرتا ہے، جی موقع ملے تو بدکاری بھی کرتا ہے، جی
اب قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو اس کی نیکیاں سارے کے سارے گناہ ختم کر چکے ہوں گے. تو کمایا تو بہت تھا لیکن بچا کچھ بھی نہ سکا، اس لیے کہ گناہ کی لت جو پڑی ہوئی تھی. کمایا تو بہت کچھ تھا لیکن بچا کچھ بھی نہ سکا، خالی ہاتھ اٹھا. اور ایک بندہ تھا جو کوئی نفل نہیں کرتا تھا، نہ نفلیں پڑھتا تھا، نہ ذکر کرتا تھا، نہ تلاوت کرتا تھا، کیونکہ سب نفل ہے نا. اور نفل اس کو کہتے ہیں کریں گے تو ثواب ملے گا، نہ کریں گے تو کوئی گناہ نہیں اور کوئی پوچھ نہیں. تو یہ بندہ صرف فرائض اور واجبات پہ اکتفا کرتا تھا، اس لیے کہ فرائض اور واجبات کا سوال ہوگا، مسئول ہوگا بندہ، پوچھا جائے گا کیوں نہیں پڑھا، کیوں ادا نہیں کیا. صرف فرائض و واجبات ادا کرتا تھا اور کوئی نفل ادا نہیں کرتا تھا. لیکن اس میں کمال ایک یہ تھا، پلس پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ گناہ کبھی نہیں کرتا تھا. خدا کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. معلوم ہوا نیکی، نفل نیکی کمانا کرنا یہ کمال نہیں ہے، گناہوں سے بچا کے اپنے دامن کو لے جانا یہ کمال ہے. گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے لے جانا یہ کمال ہے. اچھا، جب گناہ کرنے چھوڑ دیے اب فرائض و واجبات ادا کر رہا ہے، البتہ کوئی نفل ادا نہیں کرتا، فرائض و واجبات ادا کر رہا ہے. جب قیامت کے دن میدان محشر میں یہ کھڑا ہوگا تو جتنے نیکوکار تھے جو نیکی بھی کرتے تھے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے تھے تو ان کا تو معاملہ ختم ہو چکا ہوگا. جی، ان کے گناہ ان کی نیکیوں کو کھا چکے ہوں گے گویا. لیکن یہ جو بندہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کے لے گا، اماؤنٹ تو اس کا ہی نظر آئے گا نا. جیسے 5,000 کے مقابلے میں 1,000 والے کا اماؤنٹ اسی کا نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ 5,000 والے کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی. اس لیے دوستو، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اتق المحارم، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو دور کرو، گناہوں کی لت کو، عادت کو چھوڑو. جی، تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اللہ اکبر، کیا بلیغ بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے امت کو. جی، اتق المحارم، گناہوں کو چھوڑو، گناہوں سے بچو. جی، گناہوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار کہلاؤ گے. جب گناہ نہیں ہوں گے اس کے بعد کیا ہوگا؟ ساری ٹوٹل نیکی ہوں گی، ساری ٹوٹل نیکی ہوں گی. اور کوئی لینے والا بھی نہیں ہوگا، چھیننے والا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ گناہ ہی نہیں کرتا. نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ کسی کا مار رکھا ہے، کسی کا مار لینا، دبا لینا، چھین لینا، چوری کر لینا، ڈاکہ ڈال دینا. جی، اگر بندہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی اس کی طرف ٹرانسفر کر دیں گے. اب جب اس نے گناہ کرنا چھوڑ دیا، چوری کا، ڈاکے کا، جھوٹ کا، جی، جب یہ سارے گناہ چھوڑ دیے تو اس کے پاس جو نیکیاں بچی اس سے لینے والا کوئی ہے ہی نہیں. جب کوئی لینے والا ہے نہیں تو ڈھیر ہی اس کے پاس ہے، ڈھگلا اس کے پاس ہے، ڈھیر ہی اس کے پاس. تو یہ تکن اعبد الناس، اتق المحارم، گناہوں کو کرنا چھوڑو، تم سب سے بڑے نیکوکار بن جاؤ گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے ایک وعدہ لیا اور کہا میرے پیارو، ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر عمل کرو گے تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے. کرو گے نا؟ جیسے بزرگ نے یہ کہا، کرو گے نا؟ سب نے کہا انشاءاللہ. کریں گے نا آپ بھی؟ صرف ایک عمل کرنا ہے، کوئی اور عمل نہیں، صرف ایک عمل کرنا ہے، اللہ کے ولی بن جاؤ. صرف ایک عمل کرنا ہے. ایک عمل کرنا تو آسان ہے نا، ہے کہ نہیں آسان؟ اچھا چلو، اس میں بھی ایک ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، وہ یہ کہ وہ بھی عمل کرنے کا نہیں ہے، نہ کرنے کا ہے. اب تو آسان ہے نا. اور وہ عمل کرنا نہیں ہے، کرنا نہیں ہے، نہ کرنا ہے. کرنے کا نہیں ہے بلکہ چھوڑنے کا عمل ہے وہ. اب تو کرنا آسان ہے نا، تو اب تو کریں گے نا انشاءاللہ. بس گناہ نہ کرنا، بس ایک ہی عمل کرنا ہے، گناہ نہ کرنا. اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے ولی بن جائے. میرے بھائیوں، یہ جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، نہ جانے کہاں کہاں تک یہ آواز جاری ہوگی، اور اگر کسی نے انٹرنیٹ پر اس کو لگایا ہوگا پوری دنیا اس کو سن رہی ہوگی. لیکن میرا دل میرے منہ سے ایک بالش کے فاصلے پر ہے. سب سے پہلے میں اس کو دستک دے رہا ہوں، اللہ یہ دل کھول دے، اللہ اس کے دروازے کو کھول دے. اور دوستو، آپ بھی کان بھی کھول لو اور دل کے دروازوں کو بھی کھول لو
اور جو بات کہی جا رہی ہے اس پر عمل کرو، اس کا ارادہ کرو، اس کا عہد کرو اور اللہ سے توفیق مانگو، پھر دیکھو انشاءاللہ کیسی بہاریں آتی ہیں، کیسی بہاریں آتی ہیں۔ اللہ کی رحمت اس لیے رکی ہوئی ہے کہ ہم نے گناہوں کو جو بیچ میں آڑے لا رکھا ہے، اس لیے گناہ کرنا اگر چھوڑ دیں دوستو، آج ہی اللہ تعالیٰ فیصلے تبدیل فرما دیں گے، امت کے فیصلے بدل دیں گے۔ لیکن ہم توبہ کرتے ہیں کیسے؟ سیل فون کے اندر ہزاروں گندی تصویریں محفوظ کر کے، سیل فون کے اندر ہزاروں سینکڑوں گندی گندی موویز اور ویڈیوز محفوظ کر کے، اب بتائیے کہہ رہے اللہ میری توبہ، کہاں سے توبہ قبول ہوگی؟ اس لیے کہ توبہ کے لیے تو شرط یہ ہے ان یقلع المعصیہ، کہ اب معصیت اور گناہ کی عادت کو جڑ سے کھرچ کے پھینک دے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے، معصیت تو جیب میں محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، میموری میں محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، بتائیے توبہ کہاں سے قبول ہوگی؟ اس لیے میرے بھائیو، بس ایک کام کا ارادہ کر لیں، اور ایک کام بھی کرنے کا نہیں ہے، چھوڑنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ نہیں کریں۔ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے اندر ہوا کرتے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ میں ایک مرتبہ 98 پر اپنے رشتہ داروں سے ملنے گیا، حضرت کے ہاں 11 دن قیام رہا۔ حضرت ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے، عجیب جذب میں کیفیت تھی، فرمایا اے پیارو، اے پیارو، جب بازار سے گزرو اور نگاہیں میلی ہونے کا خطرہ ہو اور نظر کے سامنے سے کوئی ایسا منظر گزر رہا ہو جو دل کو تڑپانے والا ہو، کوئی حسینہ ہو، کوئی حسین سامنے سے گزر رہا ہو، دل کو تڑپا رہا ہو، تو اس وقت ہمت کر کے اس گناہ سے بچ جانا اور احقر کا ایک شعر پڑھ لینا۔ ہمت کے لیے، موٹیویٹ ہونے کے لیے، اندر سے مضبوط اسٹیمینا جمع کرنے کے لیے احقر کا ایک شعر پڑھ لیا کرنا، انشاءاللہ اندر آپ کو ایک انرجی مل جائے گی۔ اور وہ شعر یہ ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ دوستو، جب گناہ چھوڑنے کا ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا تو بتائیے ولایت کیسے ملے گی، تقویٰ کیسے ملے گا؟ ہمارا حال تو یہ ہے، سجدے میں جب کہ بندہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جب بندہ سجدے میں سر رکھے ہوئے ہوتا ہے، اس وقت بھی زنا کی اور گناہ کی پلاننگ بن رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے کہاں سے اللہ کی ولایت ملے گی؟ حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں، حالت قاعدہ میں، حالت قیام میں اللہ کی رحمتیں چھم چھم برس رہی ہیں، اور یہ بندہ ہے کہ جو گناہ کے پلاننگ کر رہا ہے، شہوت اس کے قابو میں نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے ارادہ جو نہیں کیا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے مضبوط ارادہ کرے کہ گناہ انشاءاللہ چھوڑیں گے، اور جب ارادہ کر لیا کہ گناہ چھوڑیں گے تو ہم دارالاسباب میں رہتے ہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر کام کے لیے سبب اختیار کرنا پڑتا ہے، ہر کام کے لیے روشنی چاہیے، اندھیرے میں بلب روشن کرنا پڑے گا، شمع روشن کرنی پڑے گی، آواز کو دور تک مجھے پہنچانا ہے، مجھے ساؤنڈ سسٹم ہائر کرنا پڑے گا، اس کو واسطہ بنانا پڑے گا، دارالاسباب ہے۔ مجھے اولاد چاہیے، ہم میں سے کسی کو اولاد چاہیے، جائز طریقے پہ نکاح کرنا ہوگا، میاں بیوی کی تنہائی کی ملاقات اختیار کرنی ہوگی، تب اللہ پاک اس سبب کے ذریعے سے اولاد عطا فرمائیں گے۔ مجھے غلہ چاہیے، غلے کے لیے یا تو پیسے موجود ہو اور دکان سے خرید کے لائے، یا زمین موجود ہو اس کو جوتے، اس کو بوئے، ایک دانہ ڈالے گا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ ایک دانے کو 100 دانے کر کے لوٹائیں گے۔ تو یہ دنیا دارالاسباب ہے، جب سب سے پہلے اسباب کی دنیا میں ارادہ کرنا ہوتا ہے، اور ارادے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ اسباب کی دنیا میں سب سے آسان سبب جو ہمارے اختیار میں ہے، سب سے قریبی سبب بلکہ سب سے اقرب سبب، وہ دعا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فزیکل اسباب کی لائف میں، اسباب کی دنیا میں، فزیکل اسباب کی دنیا میں جو سبب اختیار اس کے بعد کیا جاتا ہے وہ سبب اختیار کریں۔ مثلا بدنگاہی نہیں کرنی، انشاءاللہ مسجد سے نکلوں گا، گھر جاؤں گا، راستے میں کسی کی بہو بیٹی کو نہیں دیکھوں گا، نہ آگے سے دیکھوں گا نہ پیچھے سے دیکھوں گا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب نظر اٹھی تو نظروں کی حیثیت ہے کیمرے کی، نظروں نے کسی حسینہ کی تصویر لے لی، جب آنکھوں نے، یہ لینس ہے گویا اب انہوں نے تصویر لے لی، تصویر لینے کے بعد اس نے میموری کو دے دی، قوت حافظہ میں وہ تصویر پرنٹ ہو گئی، میموری میں محفوظ ہو گئی، اور جب محفوظ ہو گئی تو نفس اس سے لذت لے رہا ہے، اوہ کیا لباس تھا، کیا باڈی تھی، کیا جسم تھا،
جی اب اس نے یہ سوچنا شروع کیا. اب جیسے یہ سوچنا شروع کیا جی اتنی دیر ذات حق سے غافل رہا اور گناہوں کی لذت لیتا رہا. اب یہ وقت جو ہے معصیت میں گزر رہا ہے, گناہ میں گزر رہا ہے. تو جب آنکھوں نے ساری کرشمہ سازی کی, سارے کے سارے کرشمے آنکھوں کے ذریعے سے ظاہر ہوئی, تو پھر ان آنکھوں پر پابندی ہونی چاہیے نا جی. تو اللہ رب العزت نے کیسا پابند بنایا اس کو اور کیسے اسباب مہیا فرمائے. جب اللہ پاک نے یہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. تو نیچا رکھنے کے لیے جب کہا, یہ ہو نہیں سکتا اللہ کسی چیز کا حکم دے اور اس کو کرنے کے لیے اسباب نہ دے جی. لہٰذا اللہ پاک نے نظر نیچی کرنے کے لیے کتنا آسان سسٹم جسم میں رکھا کہ گردن جھکا لو. جب نظر نیچی کرنے کے لیے کہا تو گردن جھکاؤ. گردن میں بہت درد ہے, نہیں ہوتی نیچے, تو پلکیں جھکاؤ, اس میں تو کوئی عذر نہیں. اور پلکیں اللہ پاک نے اتنی آسان, ان کی مومنٹ اتنی آسان اور ایزی رکھی ہے, دکان کے شٹر کی طرح نہیں. کئی مرتبہ کمزور ہوتا ہے کام کرنے والا, سیٹ کہتا ہے بھائی شٹر ڈاؤن کرو, اب اس پہ لٹک جاتا ہے, زور زور سے کھینچتا ہے کیونکہ اتنا مشکل ہے کہ وزن اس کا کم پڑتا ہے, شٹر زیادہ بڑا ہے, ہیوی ہے. تو یہ شٹر جیسا نہیں بنایا, اتنا آسان بنایا, سیکنڈ بدلنے سے پہلے پلکیں جھک جاتی, فوراً پلکیں فوراً جھکتی. تو جہاں مومنوں کو یہ کہا نظریں جھکائے, خدائی قسم جہاں میرے پیارے رب نے حکم دیا نظریں جھکانے کا, اللہ پاک نے نظریں جھکانے کے اسباب بھی دیے کہ یا تو گردن جھکا لو, اور گردن جھکانا مشکل ہے, اس میں دیر لگ رہی ہے جی, تو پلکیں جھکا لو, پلکیں جھکا لو. اور چشم زدن یہ مثال بن گئی, یہ پلک یہ سیکنڈ سے پہلے پلک جھپکتی. کتنا آسان فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ گناہ سے بچو, بدنگاہی سے بچو, اور ان پلکوں کو بڑی مشکل سے یوں کر کے دبانا پڑتا, تو پھر بندے کہتے اللہ یہ تو آپ نے بہت مشکل ہمیں حکم دیا. خدا کی قسم اللہ پاک نے جتنے احکام, جتنے اوامر دیے ہیں, کوئی بھی مشکل نہیں ہے. مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم پلاننگ نہیں کرتے. چنانچہ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. اس لیے نوجوان بچوں سے ایک درخواست ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو وہ یہ ارادہ کریں پیارے اللہ مسجد تک جا رہا ہوں, مسجد تک میں کسی عورت کو, کسی کی بہو بیٹی کو, کسی حسین اور حسینہ کو نہیں دیکھوں گا. اب یہ تھوڑا سا بوجھ ڈالا, اب مسجد تک جائیں نیچے نظر کر کے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مسجد پہنچے تو اپنے نفس کو شاباشی دیں, شاباش, واہ 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 واہ, جیتے رہو جی, کہ بہت ایزیلی اور عافیت کے ساتھ مجھے تو نے یہاں تک آنے دیا جی. اب اس کو موٹیویٹ کرو اندر سے, اس کی شاباشی دو نفس کو کہ اللہ پاک کی توفیق سے اور تو نے ہمت کی تو دیکھ یہاں تک پہنچ گئے, اور ایک بھی بدنگاہی کا گناہ اپنے نام اعمال میں نہیں درج کیا. اب یہاں سے جو شاپ پہ جا رہے ہیں وہاں کی نیت کر لیں, تو تھوڑا تھوڑا بہت ڈالیں. اگر صبح ہی نیت کر لیں اپنے نفس کو کہ دیکھ بھائی شام تک کوئی بدنگاہی نہیں کرنی, شام تک کوئی نہیں کرنی, اوہو میں تو مر جاؤں گا, یہ تو بہت مشکل ہے, شام تک نہیں, نفس یہ کہے گا. تو شام تک کا بوجھ مت ڈالو, بلکہ تھوڑا تھوڑا ایریا وائز, بس یہاں مسجد تک بدنگاہی نہیں کرنی, بس یہاں سے درسگاہ تک بدنگاہی نہیں کرنی, اور یہاں سے جاب تک نہیں کرنی, یہاں سے شاپ تک نہیں کرنی, یہاں سے اپنے گھر تک نہیں کرنی, اور گھر میں آ گیا الحمدللہ, شاباش. پھر اپنے نفس کو شاباش. دیکھو صبح جب میں نے ارادہ کیا تھا نا کہ آج کوئی گناہ نہیں ہونے دوں گا جی, اور تو نے بھی میری اس میں ہیلپ کی, آج تجھے میں آئس کریم کھلاتا ہوں. پھر نفس کو آئس کریم بھی لا کے کھلاؤ. بہت سے لوگ اصل میں اس موضوع کو سمجھتے ہی نہیں, سمجھ رہے ہیں نفس کوئی الگ چیز ہے, لہٰذا کھانے کے لیے یہاں ڈالنا پڑتا ہے اور نفس کے لیے کہیں بغل کی طرف کو ڈالنا پڑتا ہے, نفس کوئی الگ چیز ہے. ارے اللہ پاک نے اسی جسم کے اندر ایک طاقت رکھی ہے جو ہمیشہ اکثر و بیشتر گناہوں کی طرف آدمی کو جو ہے متوجہ کرتی ہے. اسی طاقت کا نام نفس ہے, اور اسی نفس کشی کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ولایت رکھا ہے. جو آدمی اپنے نفس کی پیروی نہیں کرتا, اللہ کے حکموں کی پیروی کرتا ہے, وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. میرے بھائیوں, ہم نفس کی صدا کو بھی سنا کریں, اس کو بھی پہچانیں, نفس کے چوروں کو بھی سمجھیں. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اتق المحارم تکون عبد الناس, گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو,
اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تم سب سے بڑے نیکوکار بن جاؤ۔ ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے جو اللہ کا ولی نہیں بننا چاہتا؟ بننا تو سب چاہتے ہیں، لیکن طریقہ کس نے اپنایا؟ کسی نے۔ ولی بننے کی تو چاہت ہے، ولی لکھوانے کی تو چاہت ہے، کوئی ہمیں عارف باللہ لکھ دے، کوئی ہمیں فنا فی اللہ لکھ دے، کوئی ہمیں بقا باللہ لکھ دے، جی اپنے آپ کو صوفی کہلوانے کا تو شوق ہے، اور ظاہر میں جی جو دستار پہننے کا تو شوق ہے، لوگ ہمیں متبع سنت کہیں، لوگ ہمیں ولی کامل کہیں، لوگ ہمیں عارفین میں سمجھیں، یہ سب شوق تو ہیں، لیکن حقیقی معنی میں اللہ کا ولی بننے کے لیے جو کچھ ریکوائرمنٹ ہیں، جو کچھ ضرورتیں ہیں، اس کو پورا کرنے کا ارادہ کس نے کیا ہے؟ اس لیے دوستو، آج کی اس محفل میں، اس خانہ خدا میں نہ جانے کیسے کیسے ولی اس کے اندر نماز پڑھ کر اور سر جھکا کر گئے ہیں، کن جذبات اور کتنی محبتوں کے ساتھ معماروں نے، تعمیر کرنے والوں نے اس کو عظمتوں کے ساتھ، برکتوں اور خیر کے زمانے میں اس خانہ خدا کو تعمیر کیا ہوگا۔ اسی جگہ بیٹھ کے آج اللہ سے یہ ارادہ کر لیں، میرے پیارے اللہ، آج تو اٹھنے سے پہلے آپ کی ولایت کے فیصلے ہو جانے چاہیے۔ بس ارادہ کر لیں، گناہ نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، بہت کیے اب نہیں کریں گے، بہت کیے اب نہیں کریں گے۔ میں کہا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ کتنا شکر کرتے ہیں۔ ایک جھوپڑی کا مالک جھوپڑی میں جنگل میں بیٹھا ہوتا ہے، اور دروازے پر، اور وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، دروازے پر ایک کتا آتا ہے، چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے مسکین بن کر، یہ آدھی روٹی کا ٹکڑا اس کے سامنے پھینکتا ہے، کھاتا ہے، اور کھانے کے بعد نالی کا بہتا ہوا پانی پی کر پھر واپس وہیں آ کر پیر پسار کے بیٹھ جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہے، شام ہوتی ہے، بوڑھا مالک، جھوپڑی کا مالک اپنے دروازے کو بند کرتا ہے اور آنکھیں موند کر چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے، لیکن کتا پوری رات جاگ کر پہرا دیتا ہے، میرا محسن، مجھے روٹی دینے والا اس جھوپڑی میں سویا ہوا ہے، اور وہ ارادہ کر لیتا ہے کوئی بھی دشمن ادھر حملہ کرے گا، کوئی بھی دشمن ادھر غلط نظر اٹھائے گا، غلط قدم اٹھائے گا، میں اس کے اوپر غرا کے حملہ کروں گا۔ کیوں؟ خبردار، یہاں میرا محسن ہے۔ سوکھے ٹکڑے کے شکر میں ایک کتا پوری رات جاگ کر اپنے مالک کا پہرا دیتا ہے، اور ہم نے اپنے رب کے تر لقمے کھائے ہیں، اور ایک نہیں کروڑوں لقمے کھائے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے دیکھی تشکر کے جذبات کے ساتھ کہ ہائے میرے پیارے اللہ، آپ نے مجھے کیسی کیسی نعمتیں دی، یہ ہاتھ نہ ہوتے تو میں لولا ہوتا، یہ پیر نہ ہوتے تو لنگڑا ہوتا، یہ آنکھیں نہ ہوتی تو اندھا ہوتا، یہ کان نہ ہوتے تو بہرا ہوتا۔ میرے پیارے رب، آپ نے مجھے کیسی کیسی انمول نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ میں آپ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ایک رات بھی ہم نے جاگ کر اللہ کا شکر ادا کیا، کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے، اشرف المخلوق ہو کر ہم ہار گئے، اور وہ ارذل المخلوق ہو کر جیت گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے بھائیو، جب اللہ پاک نے تمام مخلوقات میں ہمیں اشرف بنایا ہے تو کچھ اشرف کام تو کریں، جی کچھ اعلیٰ قسم کے کام تو کریں، ورنہ تو پھر دوستو کہیں پھر وہی بات نہ آ جائے کہ کتا جیت گیا اور ہم ہار گئے۔ گناہوں کو چھوڑیں دوستو، آج کی اس محفل میں ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ نہ دیکھیں گے ان کو، ہرگز نہ دیکھیں گے جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اور ہاں، گناہ کے ٹائپ الگ الگ ہیں، گناہ کے فارمیٹ الگ الگ ہیں۔ گناہ صرف جنسی گناہ کوئی نہیں کہتے، بدنگاہی کوئی گناہ نہیں کہتے، ہر ایک کے گناہ الگ، جوانوں کے الگ، بوڑھوں کے الگ، عورتوں کے الگ، مردوں کے الگ۔ اور ہاں ایک بات اور سمجھ لیں، ہر بندے کے اندر کوئی ایک کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ولایت حاصل نہیں کر پاتا، باقی تقریباً دوسرے معاملات صحیح ہوتے ہیں۔ یہ کسی کے اندر 2 ہوتی ہیں، 3 ہوتی ہیں، مسٹیک زیادہ نہیں ہوتی، معاملات تو تقریباً صحیح ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے اندر کوئی ایک ایسی بیماری ہوتی ہے، وہی سبب بنتی ہے گناہ کرانے کا، اور وہی چیز سبب بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا۔ بس ہر آدمی اپنی اس بیماری کو ہمت کر کے دور کر لے، یہ کسی اللہ والے سے اس کی ترکیب پوچھ لیں کہ اس سے میری کیسے جان چھوٹے، بس اللہ کی ولایت مل جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو نماز کا پابند ہے، زکوٰۃ کا پابند ہے، اوقات کا پابند ہے، ہر ایک اعتبار سے بالکل فٹ ہے، لیکن اس کی نگاہیں قابو میں نہیں۔ بس یہ بندہ نگاہ قابو میں کر لے، اللہ کا ولی بن جائے، اس لیے کہ اس کی رکاوٹ بدنگاہی ہے۔ ایک آدمی ہے، ہر ایک اعتبار سے صحیح ہے، نگاہ بھی اس کے قابو میں ہے، لیکن اس کی زبان قابو میں نہیں ہے،
وہ بد زبانی کر جاتا ہے، بس بد زبانی کی اصلاح کر لے اور بد زبانی سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ یہی اس کی مسٹیک ہے۔ ایک آدمی ہے بد زبانی بھی اس کی بالکل ٹھیک ہے، بد زبانی نہیں کرتا، اس سے بھی محفوظ ہے، بد نگاہی سے بھی محفوظ ہے، لیکن اس کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی آدمی کچھ پیسے رکھنے کو دے تو یہ مار لیتا ہے، خیانت کر لیتا ہے۔ اب اس کی اصلاح اور اس کی ولایت کیوں اٹکی ہوئی ہے کہ اس کے اندر خیانت کا مادہ ہے۔ یہ اگر اس کی اصلاح کر لے اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا دے۔ تو ہر بندہ اپنی مسٹیک اور بیماری کو جانتا ہے، اس کو چاہیے کہ کسی اللہ کے ولی سے پوچھے، یہ نہ کہ میرے اندر یہ کمی ہے۔ ہو سکتا ہے نفس اس کو یہ بات کبھی پوچھنے بھی نہ دے، کسی غائبانہ صیغے سے پوچھے کہ میرے علم میں ایک شخص ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خود ہی ہے۔ میرے علم میں ایک شخص ہے جس کو اس گناہ کی عادت ہے۔ حضرت اگر کسی کو ایسی گناہ کی عادت ہو تو اس کی اصلاح کس طرح سے ہوگی؟ کن پوائنٹ پہ اس کو عمل کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی کہ اس کی اصلاح ہو جائے؟ پلیز بتائیے۔ وہ بتائیں گے ان کو، وہ بتائیں۔ یا ایسے پوچھے ادھر فرضی نام کر کے، حضرت مان لیں ایک لڑکا زید نام کا ہے، وہ ایک گناہ کا عادی ہے، تو اس زید کی اصلاح کیسے کی جائے؟ اس کو کیا سمجھایا جائے؟ کس انداز سے اس کو بتایا جائے کہ وہ اس کی اصلاح ہو جائے؟ تو استاذ بھی سمجھیں گے، شیخ بھی یہ سمجھے گا ان کا کوئی دوست ہے، کوئی ملنے والا اس کے بارے میں علاج پوچھ رہا ہے، حالانکہ وہ توریہ کر رہا ہے، وہ تو ایک مثال سے کہہ رہا ہے، زید نام ایک مثال میں پیش کر رہا ہے، اصل تو اپنا علاج کروا رہا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو دوستو کریں گے نا، نفس پہ محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل میں کتنے بچے حافظ ہوئے؟ 5 ماشاءاللہ، 5 بچے حافظ قرآن ہوئے، اور ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے حافظہ، وہ انشاءاللہ کمرے میں ادھر بیٹھ کے اپنا سبق آخری سنائے گی، وہ یہاں نہیں پہنچ سکی جی۔ اس طرح 6 بچے، 5 بچے اور ایک بچی حافظ قرآن ہوئی۔ دوستو یہ معمولی دولت نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آج اگرچہ ان کی جیب کی تلاشی لو تو شاید پھوٹی کوڑی بھی ان کی جیب میں نہیں ہوگی، لیکن اللہ پاک نے 7 زمین 7 آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ ان کا دل قرآن پاک کا جزدان بن گیا، ان کا دل قرآن پاک کے لیے الماری بن گیا جی۔ بادشاہوں کے خزانوں میں وہ دولت نہیں ہے جو اللہ پاک نے ان کے سینوں میں محفوظ فرمائی۔ قابل مبارکباد ہیں وہ ماں باپ جن کی گودوں میں یہ بچے پل کے بڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ماں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے جس ماں نے ان بچوں کو اپنی چھاتی سے دودھ پلایا۔ پیارے اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو خوشحال بنائے، دنیا آخرت میں ان کی نجات فرمائے۔ جن والدین نے ان بچوں کی تربیت فرمائی، یقیناً آج ایک جلسہ ہے، گویا آج اس مجلس میں ایک خوشی کا مقام ہے کہ ان بچوں نے اپنا آخری سبق سنا کر اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے حفظ کی تکمیل کر لی ہے۔ ایک جلسہ قیامت کے دن میدان محشر میں ہوگا، وہاں ممبروں کے اوپر اور ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی موتیاں اس پہ لگے ہوں گے، ان کے ماں باپ کے سروں پہ تاج رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے اساتذہ کو، ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے نانا نانی دادا دادی کو، ان کے اہل خانہ کو کہ آپ لوگوں نے ہمت کی، ان بچوں کو موٹیویٹ کیا، تیار کیا، اور یہ بچے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ اور یہ بچے ایک دن میں تیار نہیں ہوئے، کسی کو سال لگا، کسی کو 2 سال لگے، کسی کو 3 سال لگے، اور نہ جانے راستے میں کیسی گھاٹیاں آئی تھیں۔ کئی مرتبہ ان بچوں نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ بس اب بھاگ چلیں، کہیں ہوٹل میں جا کر برتن صاف کیا کریں گے، کہیں ہوٹل میں جا کے برتن صاف کیا کریں گے، کھانے کے لیے کھانا ملے گا، رہنے کے لیے چھت ملے گی، گھومنے پھرنے کے لیے پیسے ملیں گے، عیاشی کریں گے۔ لیکن نفس غالب نہ آ سکا، شیطان غالب نہ آ سکا، اللہ کی رب رحمان کی رحمت غالب آ گئی، اور اس پلان پہ نہ چل سکے، اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرمایا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بچے تھے جن کے ابو فوت ہو گئے، اکلوتا بچہ تھا، آگے کوئی مرد نہیں تھا کمانے والا گھر میں، تو ان کی والدہ لوگوں کے گھروں میں جا کے جھاڑو پوچھا کرتی، اور کچھ وہاں سے اناج کھانے پینے کے لیے ملتا، روٹی ملتی، اپنا بھی پیٹ پالتی اور اپنے بچے کا بھی پالتی۔ لیکن جب یہ پلٹ کے کام کر کے آتی تو دیکھتی بچہ محلے کے بچوں کے ساتھ مٹی میں کھیل رہا ہے، سوچتی جو کمانے والا تھا وہ تو چلا گیا اللہ کی رحمت میں قبرستان، اب کمانے کی ذمہ داری میرے ذمہ آ گئی، اب اس بچے کی تربیت کیسے ہوگی؟ بہت سوچا، اللہ سے دعا کی
ایک دن خیال آیا کہ پہاڑ کے دامن میں ایک مسجد ہے، وہاں ایک قاری صاحب بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، قاری قرآن بناتے ہیں، کیوں نہ میں اپنے بچے کو ان کی زیر تربیت چھوڑ دوں۔ چنانچہ بچے کو نہلایا دھلایا، سیاہی سرما لگایا اور انگلی پکڑ کے لے کے چلنا شروع کیا۔ بچہ پوچھتا رہا راستے بھر، امی تم کہاں لے کے جا رہی ہو؟ بیٹا فکر نہ کرو، میں تمہیں بڑا انسان بنانا چاہتی ہوں، عزت والا انسان بنانا چاہتی ہوں، بڑا انسان بنانے کے لے کے جا رہی ہوں۔ چنانچہ مسجد کے دروازے پہ پہنچی، استاد نے دیکھا کہ کوئی باحجاب عورت کھڑی ہے، فوراً دروازے پر آئے اور کہے بہن کیا کام ہے؟ کہا استاد جی قاری صاحب یہ میرا بچہ ہے، اس کو لے کر آئی ہوں، کیا آپ اس کو حافظ قرآن قاری قرآن عالم بنا دیں گے؟ کہا کیوں نہیں، میں تو اسی کام کے لیے بیٹھا ہوں، جہاں دوسرے بچے پڑھ رہے ہیں ایک بچہ اور صحیح۔ کہا قاری صاحب ایک بات سنیں، یہ بچہ یتیم ہے، اس کے ابو فوت ہو گئے ہیں، اس کو گھر آنے کا زیادہ موقع نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو یہ گھر آئے اور میری ممتا جوش میں آئے اور میں تعلیم سے اس کو محروم کر دوں کہ اکلوتا بیٹا ہے، باپ ہے نہیں، کیا پڑھانا، چلو اس کو اپنے گھر پہ رکھتی ہوں، یہ کہ میرے لیے کوئی بوجھ تو ہے نہیں، جب 9 مہینے پیٹ میں رہا تب بوجھ نہیں تھا، اب یہ دھرتی پہ پیر رکھ کے چل رہا ہے، اب کیا بوجھ ہوگا، جو روٹی مجھے ملتی ہے اسی سے اس کو کھلاؤں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ممتا جوش میں آ جائے اور میں تعلیم سے اس کو محروم کر دوں۔ جب یہ بات کہی تو استاد چونک گئے۔ آج کل کے ماں باپ فلاحی دارین میں، جامعہ ڈابھیل میں بچوں کو لے کے جاتے ہیں اور پہلے دن پوچھتے ہیں جو چھٹی کا کیا نظام ہے، بچے کو کب لینے کے لیے آؤں، پہنچانے کیوں آئے تھے جی، اور وہاں کیا کہہ رہی ہے ماں، گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو میری ممتا غالب آ جائے اور بچہ تعلیم سے محروم ہو جائے۔ اللہ کی شان، بچے کو چھوڑ کے چلے، بچے نے آخری نظر ماں کو دیکھا، ماں نے آخری نظر بچے کو دیکھا، جی دونوں رو لیے، ایک پتھر بچے نے اپنی چھاتی پہ رکھ لیا محبت کا، اور ایک پتھر ماں نے اپنے سینے پہ رکھ لیا، راستے پر روتے ہوئے اپنے گھر آ گئی۔ استاد نے بچے کو بہلایا سہلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، پڑھانا شروع کیا۔ معصوم بچہ، ٹوٹا ہوا دل، اللہ کی رحمتیں اس کے دل پر ہر وقت چھم چھم برستی تھی، دعائیں مانگتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، محبتوں سے پڑھتا تھا۔ ایک لمبا وقت گزرا، ایک دن اس کی دل کے اندر ماں کی ممتا جاگ اٹھی۔ جمعرات کا دن تھا، مدارس دنیا میں اکثر جمعرات کے دن چھٹی ہوتی ہے، جمعہ کے دن، تو وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا استاد جی مجھے میری والدہ یاد آ رہی ہے، آج مجھے ان کو دیکھنے کو دل کر رہا ہے، پلیز آپ مجھے چھٹی دیجیے۔ اب استاد کو بات یاد آئی کہ ماں نے تو یہ کہا تھا چھٹی گھر آنے کا زیادہ موقع مت دینا، تو استاد نے ایک بہانہ تراشا، کہا بیٹا گھر جانا چاہ رہے ہو؟ جی امی کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں، امی کی زیارت کر کے آنا چاہتا ہوں۔ کہا اتنا سبق سنا دو تو پھر ہم آپ کی چھٹی کر دیں گے، اور سبق کی مقدار زیادہ دے دی، اور اس میں لوجک یہ تھی کہ یہ زیادہ یاد کر کے سنا نہیں سکے گا، جب خود ہی نہیں سنا سکے گا تو کس منہ سے آئے گا چھٹی مانگنے۔ لیکن اللہ کی شان، بچہ سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ استاد نے یہ بہانہ تراشا ہے مجھے چھٹی نہ دینے کا۔ محراب میں جا کے بیٹھ گیا، اللہ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگی، اللہ جی میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ استاد سے چھٹی مانگی تو سبق اتنا دے دیا کہ یاد نہ کر سکوں گا، لیکن استاد نے شرط لگائی ہے اگر یاد کر کے سنا دو گے تو میں چھٹی دے دوں گا۔ میرے پیارے رب، آپ مجھے جانتے ہیں نا مجھے امی کتنی یاد آ رہی ہے، اللہ جی مجھے سبق یاد کرا دیجیے تاکہ شرط پوری ہو جائے اور اس کی جزا مجھے مل جائے۔ خوب دعا کی، اس کے بعد یاد کرنا شروع کیا، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، تھوڑی سی دیر میں پورا سبق یاد کر لیا۔ استاد کے پاس سینے سے قرآن لے کر آیا، استاد جی سبق سن لیجئے، سناؤ۔ استاد کو پختہ یقین تھا ضرور غلطی آئے گی، اور جیسے غلطی آئے گی میں اس کو معاف نہیں کروں گا، کہوں گا کہ یاد نہیں ہے، شرط لگائی تھی یاد کر کے لاؤ، واپس جاؤ۔ اللہ کی شان، فر 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 پورا سبق سنا دیا۔ پھر کہا استاد جی میں نے اپنی شرط پوری کی، آپ اپنا وعدہ پورا فرمائیں۔ سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا جاؤ بیٹا سلام کہنا، والدہ کی خدمت میں سلام عرض کرنا، جاؤ اور دیکھو کل واپس جلدی لوٹ کے آنا۔ اب خوشی خوشی یہ بچہ چلا، اب من میں دل میں باتیں کرتا جا رہا ہے، تخیل میں امی کے پاس جاؤں گا، پیچھے سے جا کے امی کی آنکھیں بند کر لوں گا اور پوچھوں گا بتاؤ کون ہے، اور امی کے ساتھ سوؤں گا، امی کے ہاتھوں کی روٹی کھاؤں گا۔ جی اب تصور میں نہ جانے کیا کیا وہ خیالی نظام بنائے ہوئے چل رہا ہے۔ اللہ کی شان، گھر پہ اس وقت پہنچا جب مغرب کا مؤذن اذان دے رہا تھا، اور یہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں اکثر پردیسیوں کو اپنا گھر یاد آتا ہے۔
ہم مدرسوں میں پڑھے ہیں، مدرسوں میں رہے ہیں، ہم سے پوچھو ادھر مسجد مؤذن صدائے لا الہ الا اللہ بلند کرتا تھا اور ادھر یہاں دل رونا شروع ہوتا تھا۔ شام کے وقت والدین ویسے بھی یاد آتے ہیں۔ اب مغرب کی اذان کا مؤذن اذان دے رہا تھا اور والدہ اندر کی کنڈی لگا کے وضو فرما رہی تھی نماز کے لیے۔ بچے نے دستک دی، ماں نے پوچھا من دق الباب، کس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا؟ امی دروازہ کھولو، میں آپ کا بایزید ہوں۔ ماں فوراً، ماں کو کھٹکا لگا، ماں کو ایک دھڑکا لگا کہ اوہو، لگتا یہ ہے بچہ مدرسہ چھوڑ کے فرار ہو کر آ گیا ہے۔ تو ماں نے بدلے ہوئے انداز میں غصے میں کہا میرا بھی ایک بایزید تھا، میں نے تو اس کو نیکوکار بننے کے لیے، بڑا پرہیزگار بننے کے لیے ایک استاد کی خدمت میں زیر نگرانی مدرسے میں مسجد میں رکھا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے۔ اب یہ کون بایزید ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا۔ جب بایزید نے یہ الفاظ سنے ناراضگی کے، کنڈی جو کھٹکھٹا رہا تھا چھوڑ دی اور ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا، پھر نیچے اترا، مڑ گیا کہ اوہو، اس دن جو میری والدہ نے استاذ کے حوالے میرا ہاتھ کیا تھا، اس دن یہ کہا تھا اس کو بڑا انسان بنا کے چھوڑنا، گھر آنے کا موقع مت دینا۔ لگتا یہ ہے میں وقت سے پہلے گھر آ گیا، وقت سے پہلے میں گھر آ گیا، میں بڑا انسان نہیں بنا، میں تو حافظ قرآن بھی پورا نہیں بنا۔ واپس چل گیا، راستے بھر روتا رہا، میری امی نے زیارت کا موقع نہیں دیا۔ ادھر والدہ کا حال یہ تھا، سجدے میں سر رکھ کے رو رہی تھی، پیارے اللہ، اس وقت تو آدمی اپنے دشمن کے لیے بھی دروازہ کھول دیتا ہے، اگر دشمن بھی سر سام کھٹکھٹائے اس کے لیے بھی دروازہ کھول دیتا۔ یہ تو میرا لخت جگر تھا، یہ تو میرے دل کا ٹکڑا تھا، اور میں نے اس کو، اور یتیم تھا، اور بہت دن سے میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، یہ بھی تڑپ رہا تھا اور میں بھی تڑپ رہی تھی، لیکن میرے پیارے اللہ، میں آپ کے راستے میں کیا چیز قربان کروں؟ میں نے اپنے جذبات کی قربانی پیش کی، اللہ ان کو قبول کر لیجیے۔ تو دیکھو یہ حفاظ ایسے نہیں بنتے، ایک طرف ماں نے اپنی چھاتی پہ پتھر رکھا، ایک طرف بچے نے اپنے سینے پہ پتھر رکھا، تب جا کر وہ بایزید بستامی بنا، جس کا تذکرہ آج ہم اس بادشاہی مسجد میں کر رہے ہیں اور آپ لوگ سن رہے ہیں۔ تو یہ معصوم بچے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے پیچھے اپنے ہر دور کے مجاہدے الگ طرح کے ہوتے ہیں، ان کے مجاہدے الگ رہیں۔ نہ جانے کتنی مرتبہ یہ روئے، کتنی مرتبہ کوڑے، کتنی مرتبہ نفس و شیطان نے پلاننگ کی گناہ کی اور بھاگ جانے کی، اور کتنی مرتبہ چھوڑ دینے کی، لیکن میرے پیارے اللہ نے دستگیری فرمائی، رحمت کا معاملہ فرمایا، اور آج اس مقام کے پاس پر پہنچے کہ انہوں نے آخری سبق آپ کے سامنے سنایا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو منور فرمائے، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ساتھ ان کو قاری قرآن بنائے، ان کو ناشر قرآن بنائے، بلکہ ان کو عاشق قرآن بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ کچھ بچے بھی اس محفل میں آئے ہیں جن کے نکاح ہونے والے ہیں، دل سے یہ عاجز ان تمام کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو تا قیامت رکھے۔ جزاکم اللہ۔ دولہے اور وکیل اور گواہ آگے جن کے نکاح ہونے ہیں، پہلے نمبر پر مولانا شادہ، پھر حافظ نعمان اور پھر حارث۔ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، خیریت سے ہیں؟ آپ وکیل ہیں؟ اچھا اچھا، وکیل ان کے دادا یہ رہے بیٹا وکیل وکلا سے اجازت لے لو۔ یہ رہے دادا۔ اچھا ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے۔ ماشاء اللہ، خیریت سے ہیں؟ اللہ خیر۔ اچھا، ایک نمبر ادھر سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ پیچھے یہ آپ حافظ نعمان۔ حافظ نعمان، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ محمد حارث، تیسرے کون ہیں؟ تیسرے کون ہیں؟ بابا نہیں، دلہا، تیسرے دلہا۔ کوئی بات نہیں، ادھر بیٹھ جائیں گے، آ جائیے بیٹا، ماشاء اللہ۔ جی خطبہ پڑھیں۔
الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو غافل الذنب وغافل التوب شديد العقاب ذي التول لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في موضع آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة وقال أيضا الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال أيضا النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ماشاء اللہ. دلہا مولانا شاداب ابن غلام الدین منصوری صاحب آپ ہیں بیٹا. مولانا شاداب ابن غلام الدین منصوری صاحب دلہن رشدہ خاتون بنت مولانا یوسف صاحب کی ذات کو وکیل بن نکاح حاجی حنیف صاحب ابن غلام رسول صاحب نے دو گواہوں کی موجودگی میں مہر فاطمی بشکل سونا کی شکل میں زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے ان کو قبول کیا؟ جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. حافظ نعمان ابن ابو الوفا صاحب کون ہیں؟ آپ ہیں بیٹا. حافظ نعمان ابن ابو الوفا صاحب دلہن سعدیہ خاتون بنت مولانا یوسف صاحب کی ذات کو وکیل بن نکاح حاجی حنیف ابن غلام رسول صاحب نے دو گواہوں کی موجودگی میں مہر 25,000 نقد کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. آپ نے ان کو قبول کیا؟ جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. بیٹا حارث آپ ہیں. حارث محمد یاسین منصوری صاحب دلہن نظمہ یا عظمہ کیا ہے جی نظمہ دلہن نظمہ بنت ابو بکر شیخ کی ذات کو وکیل بن نکاح ابو بکر ضامن علی شیخ یہ ضامن علی شیخ نے دو گواہوں کی موجودگی میں مہر 11,000 نقد کے عوض زوجہ بنا کر آپ کے نکاح میں دیا. کہ آپ نے ان کو قبول کیا؟ جی ہاں میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ. اچھا کچھ حضرات بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں جو ہے توبہ کی نیت سے کلمات پڑھ لیں پیچھے پیچھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے. کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. ابتدائی ہلکے پھلکے معمولات ہیں.
ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں، نیز ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ کے دربار میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ، اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے، مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ، یہ 5 بچے حافظ قرآن بنے اور ایک بچی بھی ان میں شامل ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آج انہوں نے اپنا آخری سبق سنا کر تکمیل کا اعلان کیا۔ میرے پیارے اللہ، قرآن پاک کی تکمیل پر جو دعا کی جاتی ہے 70,000 فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ، آج قرآن پاک کے سبق کی تکمیل پر ایک نہیں بلکہ 5 بچوں کی تکمیل پر ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ، ہماری ضرورتوں میں سب سے اہم ضرورت یہ ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ سچے، آپ کے فرشتے سچے، آپ سچے، آپ کے نبی سچے۔ میرے پیارے اللہ، سچے رب نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ سے مانگ رہے ہیں، یا اللہ آپ دے دیجئے۔ یقیناً آپ حاکم بھی ہیں اور حکیم بھی ہیں۔ بہت سی چیزیں جس وقت مانگتے اسی وقت نہیں دیتے، بلکہ آپ حکمتوں کے ذریعے بندوں کی مصلحتوں میں غور فرماتے ہیں، اور جب وہ چیز ان کے لیے مناسب ہوتی ہے تب آپ دیتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے اللہ، ایک چیز کی ضرورت تو ایسی ہے جو اسی وقت ہے اور ہم سب کو ہے، ہم سب کو ہے، عورتوں کو بھی ہے اور مردوں کو بھی ہے، چھوٹوں کو بھی ہے اور بڑوں کو بھی ہے، جوانوں کو بھی ہے اور بوڑھوں کو بھی ہے، صحت مندوں کو بھی ہے اور بیماروں کو بھی ہے، ابھی ہے، سب کو ہے۔ اور پیارے اللہ، آپ دے ہی دیں گے، میرے پیارے اللہ آپ دے ہی دیں گے۔ مصلحت میں غور فرما کر پیارے اللہ آپ تاخیر نہیں فرمائیں گے۔ یا اللہ، وہ یہ ہے، وہ ضرورت یہ ہے، اللہ جی آپ ہمیں معافی دے دیجیے، اللہ معافی دے دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ جی معاف کر دیجیے اور ابھی کر دیجیے، معاف کر دیجیے اور ابھی کر دیجیے، اور ایسا معاف کر دیجیے کہ پھر ہم گناہ کرنے نہ پائیں۔ اے میرے پیارے اللہ، گناہوں کی نفرت دل میں بٹھا دیجیے، جس طرح مرے ہوئے کتے کی گھن اور نفرت ہوتی ہے، خنزیر کی گھن اور نفرت ہوتی ہے، کہ اللہ گناہوں کی نفرت ایسی دل میں بٹھا دیجیے اور طاعت کی عزت اور طاعت کی لذت دل میں ڈال دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے والدین ایسے بیٹھے ہیں جن کے بچے اور بچیاں عمر کو پہنچ چکے ہیں لیکن مناسب رشتے نہیں مل رہے۔ یا اللہ مناسب رشتے عطا فرما۔ یا اللہ، جن بچوں کے نکاح اس محفل میں ہوئے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کو حقیقی ازدواجی زندگی کی لذت عطا فرما، حقیقی محبت عطا فرما، الفت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، آج تک میاں بیوی میں الفت نہیں ہے، یا اللہ سچی محبت اور الفت پیدا فرما۔ جن کا یا اللہ نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے، یا اللہ ان کو نرینہ اولاد بھی عطا فرما اور بیٹی بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس نکاح کو جو یہ نکاح اس محفل میں وجود میں آئے، یا اللہ ان نکاحوں کو نیک نسل انسانی کی افزائش کا ذریعہ بنا کر قبول فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ یا اللہ، بہت سارے لوگ اس نیت سے آئے ہیں، یا اللہ وہ آپ کی محبت چاہتے ہیں، آپ کی ولایت چاہتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کو اپنی محبت اور ولایت عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، یا اللہ سب کو آپ نے نعمتوں میں تول رکھا ہے، یا اللہ کروڑوں انسانوں سے بہتر رہنے کے لیے گھر دے رکھے ہیں، کروڑوں انسانوں سے بہتر کھانے کے لیے لقمے دے رکھے ہیں، کروڑوں انسانوں سے بہتر پہننے کے لیے
لیے لباس دے رکھے ہیں، یا اللہ سب کچھ تو آپ نے عطا فرما رکھا ہے میرے پیارے اللہ۔ اب ضرورت ہے آپ کے تعلق کی، اب ضرورت ہے آپ کے قرب کی، اب ضرورت ہے آپ کی معرفت کی۔ اللہ ہم سب کو عطا فرما، اللہ ہم سب کو عطا فرما، اللہ ہم سب کو عطا فرما میرے پیارے اللہ۔ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ، بہت سو کے دلوں میں کچھ مرادیں اور تمنائیں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ آپ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے اور مرادوں سے واقف ہیں۔ اللہ سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ گھر گھر میں افراد بیمار ہیں، یا اللہ شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما میرے پیارے اللہ۔ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک، یا اللہ ہمارا بدن کا روح گنہگار ہے، لیکن ہمارے 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا ایک عضو ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور پیارے اللہ وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری پیشانی۔ اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، یہ پیشانی صرف اور صرف آپ کے سامنے جھکی ہے، کسی مخلوق کے سامنے نہیں جھکی اور نہ انشاءاللہ کبھی جھکے گی۔ اے میرے پیارے اللہ، اس پیشانی کے وفاداری کے توفیل میرے پیارے رب پورے جسم کی مغفرت فرما، پورے جسم کی مغفرت فرما، پورے جسم کی مغفرت فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم نے دنیا میں گئے گزرے ماں باپ کو دیکھا، شرابی کبابی ماں باپ کو دیکھا کہ عید بقرعید کے دن اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو وہ نئے کپڑوں کا انتظام کر کے نئے کپڑے پہناتے ہیں، دھوبی بیٹا چاند سا بناتے ہیں، اور عیدگاہ سے واپس لوٹنے کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد واپس گھر میں آ کر باپ پھر سے بدتمیزی کر کے بچوں کو جو لباس پہنا رکھا تھا وہ نکال کے ان کو ننگا نہیں کیا کرتا۔ میرے پیارے اللہ، دنیا کا کوئی باپ اپنے بچوں کو لباس پہنا کر کبھی لباس چھین کر ان کو بے عزت نہیں کیا کرتا۔ اللہ آپ نے ہمیں تقوی کا لباس دیا ہے کہ اللہ آپ نے ایمان کا لباس دیا ہے میرے پیارے اللہ۔ چھین کر کبھی بے عزت نہ فرمائیے، چھین کر کبھی بے عزت نہ فرمائیے، چھین کر کبھی بے عزت نہ فرمائیے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، ملک میں الیکشن کا دورہ ہے۔ کئی مرتبہ الیکشن کے زمانے میں یہ بات سننے میں آتی ہے، ہم گئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے لیکن لسٹ سے ہمارا نام غائب نکلا۔ اے میرے پیارے رب، قیامت کے دن کا منظر یاد آتا ہے کہ اللہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، لیکن زندگی بھر مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے، مسلمانوں جیسے کام کرتا ہے، مسلمانوں کی طرح پھرتا ہے، لیکن اس کا ایمان تو نہ جانے کب سے مٹ چکا اور ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب مومنوں کی لسٹ لگیں گی، مومنوں کی فہرست لگیں گی، نام پکارے جائیں گے، اور جب